زلیخا کون تھی؟ کچھ لوگ زلیخا کو بدچلن کہتے ہیں اور کچھ لوگ نیک بتاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے زلیخا کون تھی۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زلیخا بڑی حسین و جمیل عورت تھی اور شاہ مصر طینوس کی بیٹی تھی۔ زلیخا نے خواب میں ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا جس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا تھا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میں عزیز مصر ہوں۔ وہ ہر وقت اس خواب کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اس سے شادی کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں عزیز مصر سے ہی شادی کروں گی۔ چنانچہ شاہ طینوس نے اپنی بیٹی کی شادی عزیز مصر سے کر دی۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور کہا یہ وہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور وہ خواب بار بار زلیخا کو نظر آتا رہا۔ ایک دن عزیز مصر نے غلاموں کے بازار میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں گھر لے آیا۔ حضرت زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن یوسف میں مدہوش ہو گئی اور انہیں اپنے خواب کے مطابق پایا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی اور جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو زلیخا آپ کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی۔ اس نے ایک محل بنوایا جس میں 7 کمرے تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہاں گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی، اس کے دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح اس نے سارے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ وہ 7ویں دروازے سے کمرے میں داخل ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہشات کی دعوت دینے لگی۔ حضرت یوسف نے یہ صورتحال دیکھی تو حیران رہ گئے اور زلیخا سے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف نے جس کمرے کا رخ کیا اس کمرے کا دروازہ خود بخود ہی کھلتا گیا۔ زلیخا نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کا کرتا پیچھے سے کھینچا۔ آپ بھاگے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ آپ کمرے سے جب باہر آئے تو عزیز مصر کو کھڑا پایا تو زلیخا نے خود کو بچانے کے لیے بہانہ بنایا اور کہا میں سو رہی تھی تو یوسف نے آ کر میرے کپڑے ہٹائے اور مجھے بہلایا، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہے تو آپ نے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا اور حقیقت سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے عزیز مصر یہ غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عزیز مصر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا دونوں میں سچا کون ہے؟ عزیز مصر نے کہا اے یوسف میں کیسے یقین کر لوں تم سچے ہو؟ تو حضرت یوسف نے کہا گھر میں ایک 4 ماہ کا بچہ ہے جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ تو عزیز مصر نے کہا بھلا 4 ماہ کا بچہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اسے زبان دے گا اور یہ میری بے گناہی کی شہادت دے گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے اس سے پوچھا تو وہ بچہ قدرت الہی سے بول پڑا اور بلند آواز میں کہنے لگا یوسف کا کرتا دیکھ لو، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ چنانچہ جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور حال بتا رہا تھا کہ یوسف زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا نے کرتا پیچھے سے کھینچا تھا۔ تو عزیز مصر بولا بے شک یہ تو عورتوں کے فریب ہیں، اے یوسف تو اس کا خیال نہ کر اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو گناہ گار ہے۔ پورے شہر میں چرچا ہو گیا، عورتیں کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان نوکر کو دل دے بیٹھی ہے۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر زلیخا کو چڑ آتی تھی تو زلیخا نے ان سبھی کو دعوت پر بلا لیا اور ان سب کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چھری دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے سے گزرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو ان کے حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی اور وہ بولی یہ تو انسان نہیں فرشتہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا حسن چھین لیا، لیکن وہ اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتی تھی اور ان کے راستے میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا آمنا سامنا ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا تیرا حسن کہاں رہ گیا؟ وہ بہت رہی اور ان سے معافی مانگی۔ لہٰذا حضرت یوسف نے زلیخا کو شادی کا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ سے زلیخا کے حسن کے لیے دعا مانگی۔
اور ان سے شادی کر لی۔ زلیخا ایمان لا چکی تھی، لہٰذا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ لہٰذا جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو دن میں بلاتے تو وہ کہتی رات میں آؤں گی، اور جب رات میں بلاتے تو کہتی دن میں آؤں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ پاک کا حکم ہے کہ مجھے تیرے بطن سے 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ تو زلیخا نے کہا میں اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ دوستو یاد رہے حضرت زلیخا کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔